السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ انجنا، کیا میں نے چونک کر حسن کو دیکھا؟ انجنا، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حسب توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی، ہمارے علاوہ کس کو ہونا تھا؟ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پھر پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دینے پر میں بھول گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی وہ میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہے۔ چند دنوں پہلے تک ہم ملتان میں رہتے تھے، جہاں میری سسرال ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تنویر کی پوسٹنگ یہاں اس چھوٹے سے شہر برہم پور میں ہو گئی، تو ہم یہاں آ گئے۔ تنویر کو ریلوے کالونی میں ایک چھوٹا سا فلیٹ الاٹ ہوا تھا، فلیٹ نمبر 313۔ ایک مختصر 2 کمروں، صحن اور کچن اور چھوٹے سے غسل خانے پر مشتمل یہ گھر ہماری مختصر سی فیملی کے لیے بہت تھا۔ تنویر کوئی بڑی پوسٹ پر نہیں تھے، ان کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ ہمارا بمشکل گزارا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بھی خرچہ بھیجتے تھے جو کہ ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ حسن کو میں نے قریب ہی ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس چند گھروں میں میری جان پہچان بڑھنے لگی، جہاں تقریباً میری ہم عمر خواتین رہتی تھیں، جن میں سب سے زیادہ اور جلدی میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی تھی۔ ریحانہ کے شوہر بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کو یہ نوکری اپنے والد کے توسط سے ملی تھی، وہ بھی ریلوے میں ملازم تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی سیٹ سنبھال لی۔ ریحانہ کے 2 بچے تھے، وہ حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم دونوں اکثر مل بیٹھتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتے، اپنے بچوں کی پرابلم ڈسکس کرتے، اور آخرکار ریلوے ملازمین کی کم تنخواہ، مہنگائی، بے تحاشا بجانے اور گزارے مشکل سے ہونے پر ہماری باتوں کی تان ٹوٹ جاتی۔ ریحانہ ایک درمیانی شکل صورت کی بہت زیادہ بڑھ کر باتیں کرنے والی دلچسپ عورت تھی۔ مجھے ایسی کمپنی میں بڑا مزہ آتا تھا۔ تنویر بھی مطمئن تھے کہ اس نئی جگہ آ کر ہم بہت جلد بہت اچھی طرح سیٹ ہو گئے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کے تمام پڑوسی اچھے تھے اور شریف تھے۔ چھن چھن چھن، ایک رات جب ہم سو رہے تھے کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی، گھنگروں کی مدھم آواز، ہلکی طبلے کی جھنکار کے ساتھ، دھپا دھپ دھپا دھپ دھپا دھپ۔ اس وقت پہلا خیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید تنویر نے ٹی وی چلایا ہوا ہے۔ اپنے 2 کمروں میں سے ایک کمرے کو میں نے اپنے حساب سے ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا، وہاں ایک پرانا صوفہ اور ٹی وی رکھا ہوا تھا، مگر تنویر تو بے خبر میرے برابر میں ہی سو رہے تھے۔ ان کی تو آواز سے آنکھ تک نہ کھلی تھی۔ کمرے میں موجود تیسرے چھوٹے سے پلنگ پر حسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر اٹھ کر بیٹھی، جب آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی تو میں پھر لیٹ گئی، مگر دیر تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح میں نے رات والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ چند دنوں بعد جب تنویر ڈیوٹی پر تھے اور حسن اسکول گیا ہوا تھا، اچانک مجھ اکیلے گھر میں گھبراہٹ سی ہونے لگی، ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔ اس رات والا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی حسن کے گھر آنے میں اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور گھر میں تالا لگایا اور ریحانہ کے گھر کی طرف چل دی۔ ریحانہ کا گھر میرے گھر سے چند منٹوں کے فاصلے پر ہی تھا۔ ریحانہ کچن میں تھی، اس کے سسر برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبسم، تم ابا میاں کے پاس بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس نے کچن سے ہانک لگائی۔ میں اس کے سسر کے پاس بیٹھی، وہ مجھ سے حال احوال پوچھنے لگے، کہاں سے آئی ہو، کتنے بچے ہیں بیٹے تمہارے، کہاں رہتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بتانے پر کہ ہم لوگ 313 الاٹ میں آئے ہیں، وہ ایک دم سے چپ ہو گئے۔ مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا ہے بیٹا، وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر ہی نہیں دیتا ہے، سنا ہے برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود ہوئی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے، تو میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا، جو سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئی اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر تو حیثیت زدہ ہے۔ ارے کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالنے لگی۔
یا تو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارے ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے تو اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہی گھر کیوں دے دیا کم بختوں نے؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی ہی نہیں تھا، اور کالونی سے باہر تو گھر کرائے پر لینا تھا نا۔ کیا ہم لوگ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں یار؟ بالکل بھی نہیں۔ کھوئے سے انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے بہت پہلے جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ شاید انجنا دیوی۔ کیا انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پرانی بات ہے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی پھرتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب اس گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ تو نے مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ارے پگلی، ڈرایا نہیں سمجھایا ہے۔ وہ سنجیدہ ہی، مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں اس گھر کو بدلو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی کہ تنویر بھننا ہوئے کمرے میں سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ سب بکواس۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ تنویر مجھے سمجھا رہے تھے۔ مگر تنویر، میں خود ایک رات گھنگروں کی آواز سن چکی ہوں اور پھر ہاں مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی پہلے اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو، مگر وہ گھنگروں کی آواز، اوف وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو؟ وہ آواز انجنا کے گھنگروں کی ہی تھی، وہ تم کو کیوں انٹرٹین کرنے آئے گی؟ ہو سکتا ہے وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر ایک دم سے چلا کر سارا غصہ ختم کر دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ چن چن چن، دھبا دھب دھبا دھب دھبا دھب۔ پھر ایک رات، کئی دنوں بعد، جب میں یہ سب بھولنے لگی، ایک بار پھر وہ گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ طبلے کی تھاپ۔ سنگت، میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگرو کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، دبا دب دبا دب دبا دب دبا دب۔ جس طرح دو فنکار اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش تو ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار انتہائی مکروہ، پراسرار، ڈراؤنی، منحوس۔ اللہ اکبر! میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی۔ تنویر! مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ پرمرثا آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا۔ آواز اس قدر تیز ہوئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا کہ گھنگروں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب میں کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی، مگر اسی وقت مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رک گیا۔ تاحال اچانک ہلکی روشنی پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر گئی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہو جاتا، پھر نہ جانے۔ سوچ کر اس وقت میں لرز ہی گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نے نیند میں دیکھے گئے واقعات کو سچ سمجھ رہی ہو، اور نہ ان باتوں میں کوئی سچائی لگتی ہے تمہیں بھلا۔
مرنے کے بعد کوئی کیسے واپس آ سکتا ہے یار؟ اور پھر اتنے سالوں کے بعد؟ آپ نہ مانیں، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ رہوں گی اور نہ میرا معصوم بچہ۔ مگر تبسم، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس؟ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو جائے تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ اب یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں، میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان ہو آؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدو صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ وہ تنویر کو تو کبھی محسوس نہ ہوئی، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، آپ جلدی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر دل بالکل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں، ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا۔ میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اور حسن، اس نے حسن کی خالی پلنگ کو دیکھو، یہ سارا فساد اس عورت کا پھیلا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھے باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ یہ باویلا کھڑا ہوتا۔ خیر دیکھتے ہیں، کوشش کروں گا 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے۔ اس گھر میں اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھا لی اور ہونٹ پر دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے اس نے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے باہر صحن پر ایک سایہ لہرا رہا تھا، لمبا لباس پہنے، پشواس کی طرح، جیسے پہلے ناچنے والی پہنا کرتی تھی۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم بہ قدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی۔ سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگرو کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگرو اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن اور زور سے بج رہے تھے۔ سایہ جو ایک نوجوان مگر حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت میں گھٹنوں تک آ رہے تھے مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہے۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ انجنا، عورت کے منہ سے منمناتی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل میں نے پوچھا۔ غسل خانے میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے اندر تک کا گوشت کاٹا گیا ہے۔ کون؟ تبسم۔ ہیلو۔ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں، ایک بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں، کیا ہو گیا؟ تنویر بھائی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ ان کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا اور تنویر دنیا کے اس گوشے میں پہنچ گیا جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔